اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 67۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تشریح سن لیجئے۔ اس میں حکم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو جو بھی ہم نے دیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ بس آپ کا کام اتنا ہے، لوگوں تک پہنچا دینا۔ کس کو ہدایت دینا، کسے نہ دینا ہدایت، وہ ہمارا کام ہے۔ آواز کا لگانا ہمارا کام ہے، آواز کا پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے، اور سامنے والے کو ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے بس۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، 4855 نمبر کی حدیث ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے؟ تو انہوں نے قسم کھا کر نفی فرمائی، انکار کیا، اور فرمایا کہ ہاں البتہ قرآن کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 69 پر۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے 1,40,000 کے جمع غفیر میں فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، یعنی کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ جملہ فرمایا کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، اب تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے۔ اب نصیحت کی بات سن لیجئے۔ داعی کے لیے بہت سخت وقت ہوتا ہے کہ اپنے دعوتی کام کو کھلے طور پر انجام دینا وقت کی مذہبی طاقتوں سے لڑنے کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر میں کسی مصالحت کے بغیر سچے دین کی تبلیغ کروں تو مجھ کو سخت ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، میرا مذاق اڑایا جائے گا، مجھ کو بے عزت کیا جائے گا، میری معاشیات تباہ کی جائے گی، میرے خلاف جارحانہ کارروائیاں ہوں گی، میں اعوان اور انصار سے محروم ہو جاؤں گا۔ اب اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں۔ دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں دنیاوی مصلحتوں کو سرے ہاتھ سے چھوٹتے ہیں، اور اگر دنیاوی مصلحتوں کا لحاظ کیا جائے
تو دعوتی عمل کی پوری انجام دہی ناممکن نظر آتی ہے۔ یہاں خدا کا وعدہ داعی کو یکسو کرتا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ داعی اگر اپنے آپ کو خدا کے پیغام کی پیغام رسانی میں لگا دے تو لوگوں کی طرف سے ڈالی جانے والی مشکلات میں خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ یہ مطلب ہے کہ خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ داعی کو چاہیے کہ وہ صرف دعوت کے تقاضوں کی تکمیل میں لگ جائے اور مدعو قوم کی طرف سے ڈالے جانے والے مصائب میں وہ خدا پر بھروسہ کرے۔ بس یہ مختصر تشریح میں نے کر دی۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔